محترم سامعین السلام علیکم۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں اگر ہم ایک بات کا عزم کر لیں کہ اپنا ریلیشن، اپنا تعلق، اپنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر لیں تو خدا کی قسم اللہ ہمیں دنیا میں بھی چمکا دے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ آج ایک نئے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی، کسی شخص کی، کسی قبیلے کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے روشن کر دیا۔ آپ دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو دنیا میں دو قسم کی جگہ تھیں۔ نمبر ایک عجم، نمبر دو عرب۔ عجم کا مطلب ہے گونگا، جس کو بولنے کا ڈھنگ نہ ہو، اور عرب کا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت و بلاغت کا شاہکار تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عرب میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فیصلہ عرب میں بھیجنے کا ہوا تو عرب میں مختلف علاقے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سلیکشن کس علاقے کی کروائی؟ وہ کروائی مکہ کی۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، اور بکہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بکہ کا مطلب ہوتا ہے زمین کا درمیانہ حصہ۔ چونکہ میرے نبی کائنات کے نبی ہیں، جن و انس کے نبی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا دنیا کے سینٹر میں بھیجا گیا تاکہ میرے نبی کی نورانی تعلیمات دنیا میں برابر کے طور پر تقسیم ہو، ان کی روشنی پوری دنیا میں برابر کے طور پر پھیلے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کی سلیکشن۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے 40 قبیلے تھے۔ ان 40 قبیلوں میں ایک قبیلہ قریش تھا۔ قریش کا مطلب یہ قرشم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے سخت اور مضبوط۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات کو سختی سے اور مضبوطی سے پکڑنے والے تھے، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے قبیلے میں بھیجا گیا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب کے پاس مکہ کے کچھ سردار اس بات کے لیے آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں وہ اللہ کی تبلیغ یا توحید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی تبلیغ سے، توحید کی تعلیمات سے، توحید کو پھیلانے سے نہیں رکوں گا۔ یہ تھا مقصد قریش میں بھیجنے کا۔ آگے چلیے، قریش کے پھر آگے کئی خاندان تھے یا ان کے کئی ذیلی قبائل تھے۔ ان میں ایک قبیلہ ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی خاندان میں بھیجا گیا۔ ہاشم کا مطلب ہے مہمان نواز، کیونکہ میرے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز، اور وہ قبیلہ اور وہ خاندان بھی مہمان نواز۔ آگے چلیے، ہاشم کے 12 بیٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا کس کو بنایا گیا؟ یعنی کہ 12 بیٹوں میں سے کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنایا گیا؟ وہ تھا عبد المطلب۔ عبد المطلب کی کیوں سلیکشن ہوئی؟ کیونکہ وہ مکہ کے متولی تھے، کیئر ٹیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے متولی بن کر آئے، پوری دنیا کے کیئر ٹیکر بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بھی خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ آگے چلیے، حسن اتفاق عبد المطلب کے بھی آگے 12 بیٹے تھے۔ ایک کا نام عبد العزیٰ تھا، جس کو ابو لہب بھی کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام عبد مناف تھا، ایک کا نام عبد شمس تھا، ایک کا نام عبد الحارث تھا۔ ان سب کے ناموں کو دیکھ لیں، عبد العزیٰ، عبد مناف یہ دیوتاؤں کے نام تھے، عبد شمس سورج کا بندہ، عبد حارث کھیتی باڑی کرنے والے کا بندہ۔ لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی سلیکشن کیسے کی؟ اللہ نے عبداللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد محترم بنایا تاکہ دنیا کو یہ بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عبد شمس، کسی عبد مناف کی اولاد میں سے نہیں ہے، وہ عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کی اولاد میں سے ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن جو عرشوں پر بیٹھ کر ہوئی ہے۔
آگے چلیے، صرف والد ہی نہیں، والدہ کی سلیکشن دیکھیں۔ حضرت آمنہ کا جو بستی تھی وہ ابوا تھی۔ ابوا کے اندر پھر کئی قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام شتیبہ تھا جس کا مطلب ہے ٹہنیوں والا۔ ایک قبیلے کا نام زہرہ تھا جس کا مطلب ہے تر و تازہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا کہ جو نبی ان کی گود میں آنے والا ہے وہ تعلیمات تر و تازہ لے کر آ رہا ہے۔ آگے چلیے، پھر اس قبیلے کے اندر کئی لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکی کا نام تھا حربہ جس کا مطلب ہے جنگ کرنے والی۔ ایک کا نام تھا نوا۔ نوا ایسی خاتون کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پر داغ ہو، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لڑکی کے گود میں میرے حبیب کو دینا تھا؟ وہ لڑکی تھی آمنہ۔ آمنہ کا مطلب ہے امانت والی، کیونکہ اللہ اپنی سب سے قیمتی امانت، اپنی سب سے بڑی امانت کو دینے والا تھا، اس لیے ایسی لڑکی کو وہ امانت دی گئی جس کا نام بھی آمنہ تھا۔ آگے چلیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا عرب میں یہ دستور تھا کہ گاؤں وغیرہ سے رائی وغیرہ آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں اور وہ پرورش کیا کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائی کے قبیلے کی بھی سلیکشن ہوئی ہے اور اس دائی کی بھی سلیکشن ہوئی ہے۔ دیکھیں، دائی حلیمہ سعدیہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو سعد سے تھا۔ بنو سعد کا مطلب ہے نیک بخت، خوش نصیب۔ میرا نبی بھی نیک بختوں والا، اور وہ قبیلہ جس کی دائی اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہ قبیلہ بھی نیک بختوں والا۔ آگے دیکھیے، پھر اس قبیلے کے اندر سینکڑوں دائیاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس دائی کی سلیکشن ہو رہی ہے؟ وہ ہے حلیمہ سعدیہ۔ حضرت حلیمہ کا مطلب، حلیمہ کہتے ہیں حلم والی، بردبار، برداشت کرنے والی۔ میرے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم حلم والے، بردبار، اور دائی بھی بردبار۔ یہ میرے نبی کی سلیکشن ہو رہی ہے۔ آگے چلیے، میرے نبی کا نام رکھا گیا۔ نام کیسا رکھا گیا؟ اگر آپ مختلف انبیاء کرام کے ناموں پہ دیکھیں کہ آدم کا مطلب ہے گندمی رنگ والا، نوح کا مطلب ہے گریہ ازاری کرنے والا، اسی طرح ادریس کا مطلب ہے سبق پڑھانے والا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا گیا۔ محمد ایسا نام جو نہ عرش پر کسی کا رکھا گیا تھا نہ فرش پر کسی کا رکھا گیا تھا، اور یہ ایسا مبارک نام ہے جس کو لینے سے دونوں لب آپس میں مل جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی کا نام لینے پر جب لب مل جاتے ہیں، اگر اس نبی کی تعلیمات پر عمل کر لو گے تو خدا کی قسم تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا گہرا سمندر ہے جس کا کوئی بھی شخص حق ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنا لیں تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت دیا ہے قرآن مجید میں۔ میرے نبی کے ساتھ نسبت جب صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکا دیا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ ہاں، جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے جیسے صحابہ نبی کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے بھی ایسے راضی ہو جائے گا جیسے صحابہ کرام سے راضی ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔